بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 کے اینڈ میں یہ چیزیں شروع ہوئیں، جہاں پر وبا کی بات ہوئی، اس کے بعد کچھ اس کے اوپر کنٹروورسیز بھی آئیں، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے، کچھ باتیں بھی ہوئیں، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ یہ آپ لوگوں کا معاملہ تمام ہے، اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں۔ لیکن اس کے اندر جو شخصیت ہمارے سامنے آئی، جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی، پیسہ بھی انویسٹ کیا اور بہت کچھ، ان کا نام آپ نے سنا، ان کا نام ہے بل گیٹس۔ اور بل گیٹس نے جو ہے اس معاملے کو لے کر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا، آپ کو ویڈیوز کے ٹیوٹوریل بنائے، آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہماری کیسے افیکٹ کرتی ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، سب سے پہلے میں خبر شیئر کر دوں فلورونا کے حوالے سے۔ فلورونا's فرسٹ کیس رجسٹرڈ ان اسرائیل، تو یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پہلا کیس جو ہے وہ فلورونا کا رجسٹر ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے، میں آپ کے سامنے رپورٹ سے لے کے رکھوں گا۔ لیکن بل گیٹس نے جو ہے وہ، میں نے کہا، جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ بتایا ہے، تو انہوں نے ایک چیز جو اومیکرونس کے حوالے سے بات کی تھی، یہ آپ لوگ ٹویٹ بھی چیک کر رہے ہوں گے کہ اومیکرونس از اسپریڈنگ فاسٹر دین اینی وائرس ان ہسٹری۔ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وائرس نے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا جتنی تیزی سے یہ اومیکرون پھیلے گا، اینڈ اٹ ول سون بی ان ایوری کنٹری، اور بہت جلد یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ 21 دسمبر کا ہے، یعنی کہ تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، 11 دن ہو چکے ہیں اس بات کو۔ بہرحال اب آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ اب کیا گیا ہے، کیا بتا رہے ہیں یہ؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں فلورونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کو آپ کس طرح پہچانیں گے، کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ تمام باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رپورٹ سے رکھ دیتا ہوں۔ اور تاکہ، کیونکہ ظاہر بات ہے میرے سامنے آج ہی آیا ہے، تو میں نہیں جانتا اس کو، میں نے نہیں دیکھا، اور دنیا میں ایک ہی کیس ہے جو اسرائیل میں ایک خاتون کو لگا ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ رکھ رہا ہوں۔ اور ٹرانسلیشن میں یہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں، اس کو کرونا اور انفلوئنزا کے دوہرے انفیکشن کو فلورونا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نئے انفیکشن میں مبتلا مریض میں کرونا اور انفلوئنزا دونوں وائرس پائے گئے۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔ اب آپ کا سوال کیا آ گیا، فلورونا کیا ہے؟ تو آسان الفاظ میں کیا بولیں گے اس کو، یعنی کہ ایک ایسا انسان جس میں انفلوئنزا اور کرونا دونوں کے وائرس آپ کو مل جائیں، اکٹھے مل جائیں، تو وہ بنے گا فلورونا۔ ٹھیک ہے جی، کہاں ملا سب سے پہلا کیس؟ تو انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی اسرائیل میں ملا ہے۔ وہ خاتون پریگننٹ بھی تھی، اللہ رحم کرے۔ مگر بہرحال اب سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کورونا کا کوئی یہ نیا ویریئنٹ ہے، جس طرح اومیکرون ویریئنٹ ہے، یا بہت سارے اور ویریئنٹس آئے ہیں، بہت سارے ویریئنٹس آئے۔ ہم نے اس کو پہلے انڈین ویریئنٹ بھی کہا، اور سارے ایسے ویریئنٹ آئے، لیکن انڈین ویریئنٹ کوئی نہیں تھا، وہ ڈیلٹا ویریئنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ملکوں کے نام پر نہیں ہوتا، یہ نام جو ہے یہ WHO رکھتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہی وقت میں نے کہا کہ جیسے کہ دوہرا یہ انفیکشن ہے، اور اسرائیل ڈاکٹر جو ہیں وہ اسرائیل میں اتنا برا صورتحال ہے اس ٹائم، اگر اب مجھ سے بات کریں تو وہ فورتھ ان کا وہ ہے بوسٹر، اس پہ چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں آپ اس ٹائم، میرا نہیں خیال کہ کچھ لوگوں نے ہی تھرڈ بوسٹر پہ گئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ فورتھ بوسٹر کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب بوسٹر ڈوز کسی نے ایک ہی لگائی ہوگی، وہ بھی اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو وہی کرتا ہے، بہرحال کوئی عام آدمی تو نہیں بوسٹر لگا رہا، تو میرے حساب سے نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر آپ نے لگایا تو اچھی بات ہے، احتیاط ضروری ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات تو انفارم کر دوں کہ دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ انفلوئنزا، فلو اور کرونا ملا کر جو اگر ایک ہی آدمی میں تمام چیز نکل کر آ رہی ہیں تو وہ فلورونا بن رہا ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کو یہ تمام علامتیں ہوں گی، یا اس کو یہ تمام علامتیں ہوں مگر اس کو یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو کرونا ہو، آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے بچنا کیسے ہے۔ ایک تو دیکھیں ڈسٹنس بہت ضروری ہے، وہ جو کہتے ہیں سماجی فاصلہ، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بولیں کہ جی مجھے نہیں ہوگا، کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انفلوئنزا بھی ہے تو کون سی اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز تو نہیں ہے۔ تو آپ کو سیف کرنا ہے اپنے آپ کو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر ماسک استعمال کرتے ہیں رش کے اندر، لوگوں کے درمیان جا کر، یا ملاقات کے اندر، اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو
تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی اس بیماری میں چھینک دے یا بات کرے یا سانس لے یا کوئی بھی ہو تو وہ آپ کی طرف آ سکتا ہے. تو آپ کیسے اپنے کو سیف کریں گے؟ اس کا طریقہ بھی تو یہی ہے نا کہ آپ ماسک استعمال کریں اور احتیاط کریں، رش میں مت جائیں، بازار سے اجتناب کریں، غیر ضروری لوگوں میں نہ گھسیں. سب سے اچھی بات تو یہی ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس بیماری کی حد کیا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتی ہے. تو یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہتی ہے فلورونا کی وجہ سے مریض کو نمونیا، اگین ایک گندی بیماری ہے، سانس لینے میں دشواری، اللہ کسی کو نہ کرے، اور اعضاء کا خراب ہونا. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ کوئی آپ کے جسم میں اعضاء جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے فالج ٹائپ کوئی چیز ہو اعضاء. اور ہارٹ اٹیک، دل یا دماغ میں سوجن، فالج وغیرہ جیسی سنگین بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہ تو سبھی بہت خطرناک بات ہے. اللہ سب کو صحت دے. ہمیں تو دعا بھی یہی کرنی ہے اور سب کے لیے دعا بھی ہماری یہی ہے کہ اگر اللہ زندگی دے تو صحت کے ساتھ دے، کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی کا مزہ بھی ہے، زندگی بھی ہے. صحت کے بغیر زندگی کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ سب کو صحت دے، اللہ سب کو زندگی دے، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے خلاصی کرے. اور اگر کوئی یہ نیچرلی ہو رہا ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر اس میں کسی کی شرارت ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے درمیان اور کیا کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی مجھے 2019 یا 20 سے فالو کر رہا ہے تو 2020 کے شروع میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ 2022 کے اندر کورونا ختم ہو جائے گا. یہ ہماری بات ہوئی تھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم ایسا ہمارا بلیو نہیں تھا کہ یار یہ اتنا لمبا عرصے چل سکتا ہے. لیکن آج 2022 آ چکا ہے اور آج بھی ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. حقیقت یہی ہے. تو اب WHO نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بہرحال 2022 کے اندر ہی اس بیماری نے ختم بھی ہو جانا ہے. اب آپ سوچئے گا کہ WHO کو بل گیٹس فالو کر رہا ہے یا بل گیٹس WHO فالو کر رہا ہے، مگر بہرحال 2022 ڈیٹ جو ہے وہ آئی تھی ہمارے سامنے. اور اب WHO سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں اتنی بری بری خبروں کے بعد کہ وہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس سے لڑنا آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں نومبر میں، دسمبر میں، اکتوبر میں کہیں نہ کہیں جا کے اگر انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ میرے ساتھ رہے، میں آپ کے ساتھ رہا، تو ہم بھی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیے کہ آج یہ بات پوری ہو گئی ہے اور کوئی ذکر نہیں کر رہا اس بیماری کا. تو ایسا ہو سکتا ہے. دعا کیجئے کہ یہ وقت جلدی آ جائے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.